جب یہ آہستہ آہستہ خشک ہو گیا، یہ پیس آف لینڈ کو ہم کشمیر آج کہتے ہیں، تو یہاں لوگ جو ہیں یہ باہر سے آئے. کشمیر میں یہ تھا جب بھی کوئی خشک سالی ہوتی تھی یا بھی کچھ ہوتا تھا، وہ ناگ کے پاس جاتے تھے، وہاں قربان کرتے تھے، وہ ذبح کرتے تھے جانور کو. کیونکہ اسلام کا کشمیر میں آنا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سوسائٹی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس وقت ایگزسٹ کر رہی تھی. جی، یہاں ایک کالونی ہے سراسینز کی، تو سراسینز کا مسلمانوں کو کہتے تھے، اور دین ہی سے دیٹ دے آر ایکٹنگ ایز بوچرز فار نان مسلمز. کیونکہ جب دنگے، ہر دن دنگے ہوں گے تو آپ کا ایگریکلچر بھی نہیں، آپ کا ٹریڈ بھی نہیں، آپ کی سیفٹی بھی نہیں. کشمیر میں اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ کیسے آیا، کس طرح سے پھیلا، تو اس کے لیے آپ کو دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے یا دو امپورٹنٹ فیکٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. میر صلی حمدانی کے ساتھ 700 لوگ تھے، اور 700 لوگ تھے، سارے صرف تھیولوجنز اور پریچرز نہیں تھے. خانقاہ کا کیا رول رہا ہے؟ جیسے ہمارے پاس خانقاہ مولا ہے، چار شریف کی درگاہ ہے، صوفیزم کا کشمیر میں. جی کشمیری اسلام از پرسنیٹ بائی ایکسٹینشن. Somebody asking that she wants to read just one book on Kashmiri history, what would that be? صوفیزم جو ہے اٹ از ٹالرنٹ ٹو اکاموڈیشن. یہ اٹ از اکاموڈیٹو ٹو local environment, because Lal Ded also is respected both by the Muslims and Hindus. Muslims always say you are like Lal Ded hish, you are like Lal Ded. بدھزم بھی نہیں مانتا تھا، لیکن انہیں بھی مجسمے بنایا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کشمیر کا موسٹ انفلوئنشل جو پرسنالٹی رہی ہے ہسٹری میں، وہ کون ہے؟ یہاں سے بدھزم جو ہے یہ پھیلا ہے چائنا میں، سینٹرل ایشیا میں. I forgot to tell you one important thing. Yes. میراث پوڈ کاسٹ کے اور ایک شمارے میں آپ کا خیر مقدم. آج میرے ساتھ ایک خاص مہمان ہے جو ایک آتھر ہے، ایک اکیڈمیشین ہے، جنہوں نے ارلی میکنگ آف ارلی کشمیر اور اسلام ان کشمیر دو اہم کتابیں لکھی ہیں. میرے ساتھ ہے پروفیسر محمد اشرف وانی، جو یونیورسٹی آف کشمیر کے ڈین ایکیڈمک افیئرز بھی رہے ہیں. وانی صاحب، آپ کا خیر مقدم. کشمیر کے بارے میں کافی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، کافی کچھ لٹریچر ہے، لیکن آپ کی دو اہم کتابیں ہیں، ایک میکنگ آف ارلی کشمیر اور اسلام ان کشمیر. کیا ضرورت پڑی کہ کیا کمیاں تھیں ان کتابوں میں جو آپ نے کہا کہ آپ کو بھی کتاب اس پہ لکھنی پڑے گی؟ کیا سگنیفیکنٹ ہے ان کتابوں میں؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پہلے میں نے اسلام ان کشمیر لکھی ہے. اسلام ان کشمیر کیوں لکھی؟ جبکہ آلریڈی کتابیں لکھی گئی تھی کشمیر میں. مثال میرے استاد پروفیسر اے کے رفیقی نے صوفیزم کشمیر لکھی کتاب. اس کے بعد میرے اور ایک استاد پروفیسر محمد اسحاق خان نے کشمیر ٹرانزیشن ٹو اسلام، اور اس سے پہلے بھی مطلب اسلام کے بارے میں کئی لوگوں نے لکھا تھا، چاہے آرٹیکلز یا بک چیپٹرز ہے. مجھے ایکچولی ایک کتاب پبلش کرنی تھی، اس کے لیے میں تیاری کر رہا تھا، سوشل ہسٹری آف یا کلچرل ہسٹری آف کشمیر. اس میں مجھے اسلام، اس وقت میں نے اسلام، جب میں ایکچولی پی ایچ ڈی کا ایک پروجیکٹ تھا میں سوشو اکنامک ہسٹری، مگر چونکہ اس وقت والیوم بڑھ گیا اس کا، تو میں نے اسلام کا چیپٹر چھوڑا، تو باقی سوشو کلچرل اکنامک ہسٹری پر لکھا. پھر جب مجھے پبلش کرنی تھی یہ کتاب، تو میں نے سوچا کہ اسلام کے بغیر تو یہ سوشل یا کلچرل ہسٹری انکمپلیٹ ہے اس پیریڈ کی، جو میں نے سلطنت پر لکھا. تو دین آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ آن اٹ. تو الٹیمیٹلی مجھے لگا کہ ایک اہم چیز، یعنی جو کنورژن ہوئی اس دور میں، اس پر سیر بحث، مطلب پورا یعنی ایک کمپریہنسو اسٹڈی نہیں ہوئی ہے کنورژنس کے بارے میں. تو ایکچولی اٹ از دس یہ لیکونا یا یہ ایک لمیٹیشن جو ایگزسٹنگ لٹریچر میں تھی، اس کو میں ایکچولی میں نے کوشش کی اس کو پور کرنے کے لیے کہ میں ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی کروں گا کشمیر، مطلب کنورژن کیسی ہوئی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، جس کو نہ صرف پاسٹ کی سگنیفیکینس ہے بلکہ اٹ از آلسو ریلیونٹ ٹو دا پریزنٹ آلسو. تو یہ کرتے کرتے کہ الٹیمیٹلی یہ ایک انڈیپینڈنٹ مونوگرافی مرج ہوا، وہ سوشو کلچرل ہسٹری وہی رہی، اور اس کو میں نے پھر الٹیمیٹلی کتاب کی صورت میں پیش کیا. اس میں اس کا 70% جو ہے اس کتاب کا،
وہ میں نے کنورژنس پر کیا ہے. اوکے. اور 3 چیپٹرز 2-3 چیپٹرز اور ہیں اس کے. پہلا جو ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائنگ نیو سورسز، یعنی جو آلریڈی سورسز تھے ہمارے کنونشنل سورسز، ایک تو وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سورسز ہیں، یعنی جو نان کنونشنل سورسز ہیں، اس کو میں نے اس کو بھی میں نے ایک امپورٹنٹ ایز اے سورس استعمال کیا ہے اس میں. تو اگر آپ کتاب پڑھ لیں گے تو آپ یو ول بی ویری آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگے گا کہ کیسے میں نے نان کنونشنل سورسز کو ہاؤ آئی کلڈ انفارمیشن فرام دیز نان کنونشنل سورسز، جو نہ صرف اس کتاب کا ایک خاص پہلو ہے، ایک اسپیشل کریکٹرسٹک ہے، بلکہ اٹ از آلسو این آئی اوپنر فار ادر ریسرچرس کہ کنونشنل سورسز ہی نہیں بلکہ نان کنونشنل سورسز بھی امپورٹنٹ ہے فار رائٹنگ اوور پاسٹ. ہسٹری اور پاسٹ. تو اور اس کے علاوہ میں نے کہ یہ جو اسلام اب پھیلا کشمیر میں، جس پر میں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے، تو یہ اسلام کا کریکٹر اور نیچر یہ کیسے رہا، اور الٹیمیٹلی کس قسم کی ایک سوسائٹی کشمیر میں ایمرج ہوتی ہے. تو اس کو جو دوسروں نے اس طرح سے اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہے. اور اگر آپ جو بھی ریڈر پڑھے گا تمام کتابیں جو کہ اسلام پر لکھی گئی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کتاب میں ایک ڈفرینٹ تھیمز اور ایک ڈفرینٹ اپروچ پائے گا، which is not in no way a repetition of what has already been written. اوکے. سی کشمیر. جہاں تک اب دوسری کتاب جو میں نے ریسنٹلی لکھی ہے وہ ہے دا میکنگ آف ارلی کشمیر، یس. جو راٹلیج نے پبلش کی ہے. اور یہ کتاب میں نے ایک خاص پرپز کے لکھی. جب میں نے 5-10 سال اس میں لگائے، اس میں بھی تقریباً مور دین اے ڈیکیڈ، اس میں بھی مور دین اے ڈیکیڈ اس میں نے انویسٹ کیا. جب میں پڑھ رہا تھا اینشینٹ ہسٹری آف کشمیر، جو سورسز ہیں اور سیکنڈری ورکز جو ہیں، تو میں نے دیکھا کہ کشمیر کی ہسٹری جو ہے یا کشمیر کا کلچر جو ہے، جو بھی ہے ہمارا، رائٹ فرام دا اپیرنس آف مین آن دس پیس آف لینڈ اپ ٹو 12th اور 13th سینچری، اس کو ہم وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ اور اٹ کین ناٹ بی اے ریئل ہسٹری if we don't situate it in the context of our neighborhood. کیونکہ کشمیر جو ہے ایکچولی ایک کولونائزڈ ایریا رہا ہے، یعنی جب یہاں وین اٹ گاٹ ڈیسیکیٹڈ، جب یہاں پانی تھا، وہ تو تھا ہی پانی، جیولوجیکلی تو یہ پروو ہوا ہے یہ صرف پانی ہی پانی تھا، جس کو بعد میں نام دیا گیا ہے جو سنسکرت ورکس میں سیتیسر، مگر یہ پانی تھا. یہ جیولوجیکل بہت ہی جو پری ہسٹورک سائنٹسٹس ہیں، لارج نمبر آف ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس پر کام ہوا ہے کہ یہ اٹ واز اے واٹر باڈی فار ملینز آف ایئرس. جب یہ آہستہ آہستہ خشک ہو گیا، یہ پیس آف لینڈ جس کو ہم کشمیر آج کہتے ہیں، تو یہاں لوگ جو ہیں یہ باہر سے آئے. پیپل کیم فرام We will talk about سر کے بارے میں ہم نہیں بات کریں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی کیونکہ کشمیر ہسٹری کو ہم تب انڈرسٹینڈ کریں گے when we situate it in the context of its neighborhood. یعنی یہ انورڈ لکنگ سے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہو جائے گا. اس کے انفلوئنسز پڑے ہیں، لوگ آئے ہیں، کانٹیکٹس رہے ہیں، پھر امپائر بلڈرز نے بھی ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور جو بھی چیزیں رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ہے دیٹس وائی بیکاز سب جو ٹیکسٹ اس کا ہے یا سب ٹائٹل جو اس کا دا میکنگ آف وہ ہے انٹر کلچرل نیٹ ورکس اینڈ دا میکنگ آف آئیڈینٹی. بفور کمنگ ٹو اسلام ان کشمیر، لیکن اس سے پہلے بھی کشمیر کی ہسٹری اٹ ہیز ریمینڈ لائک center of Buddhism, Shaivism, then there was a society before Islam. So we would like to talk about وہ سوسائٹی کیسی دکھتی تھی، کیونکہ اسلام کا کشمیر میں آنا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سوسائٹی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس وقت ایگزسٹ کر رہی تھی. اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے. دیکھیے میں آپ کو پہلے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک منی گلوبل سویلائزیشن ہے. یہ رہا ہے جو آپ اسلام سے پہلے بھی یہ ایک منی گلوبل سویلائزیشن، جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سی جو بھی سویلائزیشن رہی ہیں آئدر ان امیجیٹ نیبرہڈ اور ان ڈسٹنٹ نیبرہڈ، اس کا امپیکٹ کشمیر پڑا، جس کی وجہ سے جو بھی چاہے آپ آرکیولوجیکل ایویڈنس یہاں لے لیں گے، آپ کلچرل آئٹمز کو آپ اسٹڈی کر لیں گے، یا جو بھی یہاں فیتھس کو آپ اسٹڈی کریں گے،
کسی بھی ٹیکنالوجی کو، سائنس کو، تو آپ دیکھیں گے امپرنٹس جو ہیں وہ گلوبل سویلائزیشنز کے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو یہ آپ یہ کشمیر جو ہے یہ ایک بہت بڑا سینٹر رہا ہے، ایک بہت بڑا سینٹر رہا ہے، خاص کر لرننگ کا. تو کلن جو ہے، کلن کہتا ہے کہ 2-3 چیزیں جو آپ کو جنت میں بھی نہیں ملیں گی وہ آپ کو کشمیر میں ملیں گی. ایک اس میں لرننگ ہے. تو یہی بات جو ہے یہ ہیون سانگ نے بھی کہی کہ کشمیر جو ہے وہ بہت بڑا سینٹر رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ مثال کے طور یہی بدھزم کا دیکھتے ہیں، یہ بدھزم کا ایک بہت بڑا سینٹر رہا ہے. اور یہاں سے جو یہاں کا بدھزم جو ہے یہ پھیلا ہے چائنا میں، سینٹرل ایشیا میں، جو بھی نیبرہڈ ہے وہاں پھیلا. اور یہاں کے لوگوں نے ہر آسپیکٹ پر کام کیا ہے، اسکالرلی ورک کیا ہے. اور یہاں کے ہی لوگوں نے اس کو چائنا میں، چائنیز اور دوسرے سینٹرل ایشین لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے. تو ایک بہت بڑا سینٹر رہا ہے بدھزم کا. اگر آپ آرکیولوجیکل سائٹس کو دیکھیں، سب سے زیادہ سائٹس جو یہاں ہیں وہ بدھسٹ سائٹس ہی ہیں، آپ کو ملیں گی. تو اسی طرح سے جب پھر یہ سنسکرت دور رہا کشمیر، یہی بھی سنسکرت ہی دور رہا. پھر جو دوسرا شیوازم اور ویشنوازم اور مطلب یہ فیتھس یہاں رہی، تو اس کے بدھزم کے بعد جو ہے یہ سنسکرت کا ایک بہت بڑا مرکز رہا، لرننگ کا مرکز رہا. تو یہاں سے جو مطلب آپ کو سنسکرت کاسموپولس جو ہے وہ کشمیر کے بغیر آپ کو انکمپلیٹ لگے گا. چاہے آپ کا چاہے لٹریچر ہے، چاہے فلاسفی ہے، چاہے پوئٹکس ہے، یا دوسرے جو علوم ہیں، مطلب جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس میں کشمیر نے ایک بہت بڑا مطلب اس کا کنٹریبیوشن بہت ہے. اور دس کنٹریبیوشن یہ جو ہے اس سے اٹ سرو آلسو دا کاز، یعنی مطلب جو لٹریچر اور دوسرا جو ہے باقی جو نیبرہڈ ہے اس پر بہت بڑا اس کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو دکشن میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم یہاں کی طرف نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہمارا انکمپلیٹ ہے. اور یہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک گاڈس آف لرننگ جو ہے اس کا سینٹر، یعنی مطلب اس کا مسکن جو ہے وہ کشمیری ہے. اوکے، کشمیر میں اسلام کے آنے کو لے کر نا ڈفرینٹ نیریٹیوز ہیں. کئی کہہ رہے ہیں کہ سینٹس کی وجہ سے آیا، صوفی سینٹس کی وجہ سے آیا. کہیں کہہ رہے ہیں کہ رولرز کا چینج ہونا جو ہے اس کا ایک بڑا اثر رہا. آپ اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ واقعی اسلام کشمیر میں آیا کیسے، اور کیسے ایک بڑی تعداد کو اسلام میں لانے کی کوشش کی گئی، کیسے ان کو لایا گیا. دیکھیے، کشمیر میں اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ کیسے آیا، کس طرح سے پھیلا، تو اس کے لیے آپ کو دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہے یا دو امپورٹنٹ فیکٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1، فرسٹ مسلم رولر جو کشمیر میں تھا وہ کنورٹ تھا، یعنی رولر کنورٹ تھا. ہی بیکیم دی فرسٹ مسلم رولر آف کشمیر. اس کا نام تھا رنچن، اور اس کا نام رہا پھر صدر الدین. وہ پہلا رولر، یہ یاد رکھنا ہے. دوسری بات، جو کشمیر میں جس نے سلطنت کو اسٹیبلش کیا وہ ایک سیٹلر تھا، یعنی سیٹلر تھا وہ. یہ جو ان ادر پلیس آف کانکیسٹ سے کانکررس آئے، مسلم کانکررس آئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماس کنورژن یا کچھ ہوا. لیکن کشمیر میں کانکیسٹ نہیں ہوا. اسلام ڈڈ ناٹ اسپریڈ فالوئنگ اینی ملٹری کانکیسٹ. یہاں اٹ از اے مطلب اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سلطنت جو ہے اٹ از اے ڈفرینٹ یونیک ڈیولپمنٹ ہے یہ. یہاں کوئی کانکرر نہیں آیا، یہ ایک مسلم سیٹلر تھا. ہی ہیڈ کم ڈیورنگ دا پیریڈ آف ہندو راجاز. سہادیوا اس وقت یہاں تھا، وہ سوات سے آیا. اور یہ رنچن جو تھا یہ بھی بدھسٹ پہلے تھے، یہ لداخ سے آیا تھا، پھر یہاں یہ. تو دونوں جو ہیں یہ کوئی مسلم کوئی کانکیسٹ نہیں ہوا، یہاں کوئی انویژن نہیں ہوا. انویژن کے بعد اسلام نہیں پھیلا. اس لیے اٹ از اے یہ اسلام آف کشمیر از اے اسلام ان ڈفرینٹ وے. تو یہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے یہاں کا آنا، ہاں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے کنٹیکٹ جو ہیں وہ رہے 8th سینچری سے، جب عربوں نے کنٹرول کیا سندھ اور ملتان کو کنٹرول کیا 8th سینچری میں، تب سے ہمارے یہ ان کے ساتھ تعلقات رہے. پہلے انہوں نے کوشش کی اس کو فتح کرنے کی، لیکن جغرافیکل بیریئرس کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے. دین اسٹریٹجی چینج. اب پھر تو انویژن کا تھریٹ جو ہے وہ بھی ختم ہوا. پھر یہ ایک نیا دور ہوا، وہ اپنے کمرشل اور کلچرل تعلقات رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8th سینچری میں
8 سینچری میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رولر تھا وجرادتیہ، تو کلہن اس کے بارے میں کہتا ہے دیٹ ہی انٹروڈیوسڈ certain practices in Kashmir which befitted militias and he sold many men to the militias. یہ ایکچولی سولڈ کرنا نہیں تھا، یہ ایکچولی یہ تھا جس طرح سے زمورین آف کالیکٹ نے عرب ٹریڈرز کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ کنورٹ ہو جائے تاکہ ان کی فیسلٹیٹ ہو جائے ان کا یہاں رہنا، بیکاز تجارت ایک امپورٹنٹ چیز، ایک امپورٹنٹ اکنامک کنٹریبیوٹر تھا. تو اسی طرح سے یہاں بھی وجرادتیہ نے اس نے کہا کہ he sold many men to the militias. یہ کلن کہتا ہے he sold many men to the militias and introduced practices which befitted the militias. militias تو کو فارینرز کو کہتے تھے. تو اس کا مطلب یہی ہے جو زمورین نے وہاں کیا، اسی طرح سے انہوں نے یہاں یہی کیا، یہ مطلب فیسلٹیٹ کرنا، کیونکہ عرب اور پرشین جو تھے وہ ٹریڈ کے لیے آتے تھے یہاں. تو پھر ایک جو پرانا وہ جو مخاصمت تھی وہ بدل گئی اس میں مطلب میوچول انڈرسٹینڈنگ میں، اس مطلب میوچول جو اس کے بینیفٹس تھے اس میں بدل ہوئی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 883 میں 883 یعنی مینی سینچریز بیفور ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے ایک راجا نے جو امیر تھا سندھ کا، اس کو لکھا کہ مجھے ہندوی ٹرانسلیشن بھیج دیجئے تفسیر کا، ہندوی ٹرانسلیشن بھیج دیجئے تفسیر کا. یعنی مطلب یہ اسلام کا یہ انٹروڈکشن جو ہے قرآن کی تفسیر کا. جی اس کا ایک ہندوی ادھر ہندیا نام اس کا، مطلب اس میں سورسز میں ہندیا از ادھر ہندوی جو پہلے یہ تھا، یا ہے یہ سنسکرت. تو یہ 883 میں کیونکہ تعلقات کی وجہ سے یہاں انٹروڈیوس ہوا تھا اسلام. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور کے آس پاس تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلاج کشمیر آیا، جو ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے، فرینچ ہسٹورین، اس نے ایک کتاب لکھی ہے الحلاج پر. تو وہ لکھتے ہیں تو اس نے ڈیٹیل انفارمیشن دی کہ وہ آیا یہ جب یہاں کارکوٹاز کا دور تھا. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سندھ پر جب قبضہ ہوا تو وہاں ایک فجیٹو ایک عرب کمانڈر تھا، تو اس کا نام تھا الفی. تو الفی چونکہ کشمیری راجاز اور سندھ کے حکمران راجاز کو میٹریمونیل ریلیشنز تھی. جب وہاں سندھ کا مطلب فتح ہوا تو دیٹ ہی ساٹ اسائلم ان کشمیر. تو اس کے کشمیر کے راجا نے اس کو اسائلم، نہ صرف اسائلم دیا بلکہ اس کو جاگیر دے دی، اس کو مسجد بنانے کی پرمیشن دے دی. یہ ایون بگننگ آف 8th سینچری میں آپ کو کہتا ہوں جب وہ ہوا. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ شمیندر لکھتا ہے، شمیندر 10th سینچری میں، 10th اور بگننگ آف یہی 10th سینچری اراؤنڈ پالیماس آف کشمیر، وہ لکھتا ہے کہ دیٹ کشمیر میں ملیچا گیانا ہیں، ملیچا سنگرز ہیں، اور جن کو دیکھ کر جو پراسٹیچیوٹس ہیں دے ریفیوز ٹو انٹرٹین دیئر کسٹمرس. یہ ملیچا گیانا جو تھے یہ ایکچولی مناقب خانز تھے. مناقب خانز جو تھے وہ ہم دیکھتے ہیں سینٹرل ایشیا میں دے یوز اٹ ٹو سنگ ایز اے پروپیگنڈا ٹیکنیک فار کنورٹنگ پیپل. تو یہ ملیچا کنورٹنگ پیپل انٹو واٹ؟ کنورٹنگ انٹو، اگر شیعہ تھے تو شیعہ فیتھ میں، اگر سنی تھے تو سنی فیتھ میں. ہاں یہ وہاں تھا، یہ عراق میں بھی تھا، عراق سے سٹارٹ ہوا، پھر سینٹرل ایشیا پرشیا میں یہ مناقب خانز ان کو کہتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں ایک کالونی تھی سراسینز کی. مارکو پولو کہتا ہے کہ دیٹ یہ یہاں کشمیر میں سراسین مارکو پولو نے یہ سنا کہاں، قبلیہ خان چائنا میں یہ سنا کشمیر کے بارے میں کہ یہاں ایک کالونی ہے سراسینز کی. تو سراسینز کا مسلمانوں کو کہتے تھے. اور دین ہی سے دیٹ دے آر ایکٹنگ ایز بوچرز فار نان مسلمز. اور یہ اتنا صحیح ہے کہ آج تک بھی یہاں کشمیر میں جو کشمیری ہندوز تھے وہ خود نہیں، وہ دے آر میٹ ایٹرس، دے آر آل میٹ ایٹر، بٹ دے ڈی ناٹ کل اینیملز دیم سیلوز، جو بیڑ وغیرہ. تو یہ کشمیری مسلمان قصاب ہی مطلب یہ کرتا تھا، یہ ان کے لیے مارتا تھا. تو یہ مارکو پولو نے بگننگ آف 13th سینچری یا لیٹ 13th سینچری میں کہا. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ کشمیر میں جو ہے ایک کالونی ابھی تک ہے، ملچمر.
ملچمر یعنی ملیشیاز کا کی جگہ. ہاں تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس کلہن نے بھی بہت سی ٹرمز استعمال کی ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کا یہ یعنی اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے کہ اسلام سے پہلے یعنی سلطنت سے پہلے جو ہے کئی یہاں لوگ آئے، مطلب ان میں ایک تھا یہ بلبل شاہ. ہاں تو بلبل شاہ بھی پہلے مسلمانوں سے پہلے یہاں آیا تھا، مسلمان حکومت سے بہت پہلے، اور اسی نے کنورٹ کیا ہے. مینی پیپل ہیڈ کم، لیکن اس کا نام زندہ رہا اسی لیے کہ اس نے وقت کے راجا کو کنورٹ کیا اس وقت، ادروائز ہی ٹو would have lost even his name also. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر 13 سینچری میں یعنی 1339 میں مسلم سلطنت ہوئی، انعقاد ہوا یہاں کشمیر میں، لیکن 8 سینچری سے ہی کشمیر کو اسلام کے ساتھ کنٹیکٹس تھے. اور اس کے علاوہ 11 سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہرشا، جے سیما اور بھی کئی رولرز کے بارے میں 11 یہ ایکچولی 11 سینچری میں کلہن لکھتا ہے کہ ان کی حکومت میں دیر ویر ہنڈریڈس آف ترشکا کیپٹنز، کیونکہ یہ جو مسلمان جو ٹرکس تھے یہ اس میں آرٹلری میں یہ کیولری میں بہت ایکسپرٹ تھے. کیولری کی وجہ سے ہی انہوں نے راجپوتوں کو ہرایا تھا. تو کشمیر کے لوگ جو تھے نا انہوں نے دیکھا، کیونکہ ان کو جو کلوز ریلیشنز تھے شاہی جو کنگڈم تھی کابل سے لے کر پنجاب تک، ان کے ساتھ میٹریمونیل ریلیشنز قریبی، لیکن جب ان پر حملہ کیا وہ پسپا ہو گئے. دے کوڈ ناٹ وتھسٹینڈ دا ٹرکش کانکیسٹ انویژن. تو وہاں کشمیر کے لوگوں نے راجاز نے بھی اپنی آرمی وہاں بھیجی تھی سپورٹ کے لیے، لیکن ان کو بری طرح سے واپس آنا پڑا. تو کشمیر راجاز نے ریئلائز کیا کہ دیٹ وی ہیو ٹو اپڈیٹ our ڈیفینس یا آرمی. تو پھر انہوں نے دے اوپن ڈورز ٹو دیز ٹرکش مسلمز، اور ہم دیکھتے کہ دیٹ ان ہنڈریڈس دے ور ان دا آرمی، مطلب آپ دیز ہندو راجاز. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بہت پہلے سے یہ تھا تعلقات اور کنورجنس جو تھے. یہ پہلے امپورٹنٹ جو ایویڈنس اب ہمیں یہ ہے کہ صوفیوں سے ہی یہ اسلام پھیلا. وہ یہ کہ پہلا رولر، پہلا انسان جس نے اسلام قبول کیا وہ وقت کا راجا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم سلطنت اسٹیبلش یہاں ہوئی، دیٹ واز سپورٹڈ بائی دا لوکل نوبلٹی، جن کو کلہن ڈامراز کہتا ہے. ڈامراز اتنے پاورفل تھے، فیوڈل لارڈس اتنے پاورفل تھے کہ اگر آپ راج ترنگی کا مطالعہ کر لیں گے اینڈ یو ول فائنڈ کہ دیٹ 11 سینچری سے لے کر برابر 14 سینچری تک یہی مطلب افراتفری انہوں نے، آج ایک رولر کل دوسرا رولر، آج ایک رولر اور دوسرا رولر، ٹوٹل کیاٹک سچویشن انہیں کریٹ کیا. دے ور ویری پاورفل. اور مسلم جو رولر تھا شمس الدین شاہمیر ڈائنیسٹی کا، تو ان کی بیک میں جو تھے یا ان کا جو مین سپورٹ سٹرکچر جو تھا وہ یہی ڈامراز تھے. اس لیے ان ڈامراز کے پریزنس میں آپ کوئی فورس استعمال، تو یہ انبلیویبل تھا کہ آپ ان کو فورس کریں گے اور فورس سے آپ ان کو یہ فار اے لانگ ٹائم دے ریمینڈ ہندوز. دین گریجولی دے آلسو وہ کیا ریزن رہا ہوگا، لائک کہ کیا آپ کسی سے انفلوئنس ہوتے ہیں یا کوئی فورس ہے یا کوئی اور کوئی وجہ رہتی ہوگی؟ اگر آپ میری کتاب پڑھ لیں گے، میں نے اس میں بالکل واضح کیا یہ کوئی ایک فیکٹر سے نہیں ہے. اٹ نیڈس اے ملٹی فیکٹر، یعنی اٹ از بیکاز آف مینی فیکٹرز، What are those factors؟ مینی فیکٹرز جس کی وجہ سے یہ جو ہے اسلام یہاں کشمیر میں پھیلا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 2-3 سینچریز جو ہیں کشمیر میں، جو اس سے پہلے جو 2-3 سینچریز ہوئیں، ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. تو آپ اس 3 سینچریز میں آپ دیکھ لیں کہ کمپلیٹ کیاس تھا. دیر واز ٹوٹل ڈیفیسٹ آف پیس. ہر ایک کا مال جان خطرے میں تھا. یہ آپ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات کر رہے ہو؟ تقریباً آپ پڑھ لیجیے نا کلہن کی راج ترنگی، اور کچھ نہیں پڑھنا آپ کو. آپ دیکھ لیجیے قتل و غارت، ٹوٹل قتل و غارت، اور کوئی سیفٹی نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، اور اکنامکلی بھی دیکھیے ایک وقت کا ایسے ٹیمپلز، ایسے گرینڈ ٹیمپلز بنائے، لیکن ان 200-300 سالوں میں آپ کچھ نہیں دیکھو گے.
ڈکلائن آ گیا. ایک وقت آپ دیکھ لیں گے اتنی بڑی بڑی کریٹو لٹریچر لکھا گیا, لیکن ان 200-300 سالوں میں آپ دیکھ لیں گے مطلب بہت ہی ڈسمل سچویشن ہے اس فیلڈ میں, ہر ایک فیلڈ میں آپ دیکھ لیں گے. تو اگر آپ یہی دیکھ لیں گے کہ اگر آپ نے سیکیورٹی دے دی لوگوں کو, سیکیورٹی, یہ وہ جانے سیکیورٹی دینا جو انسیکیورٹی میں رہا ہوگا. مطلب دیکھیے جون راج جو سنسکرت کرانیکلر تھا, ایک ڈائی ہارڈ برہمن تھا, وہ شہاب الدین کے شمس الدین شاہ میر کے بارے میں لکھتا ہے, strange, انگریزی ٹرانسلیشن, strange disbeliever in Allah became the savior of the people. یہ لکھتا ہے جون راج جس نے کمپرومائز اسلام کے ساتھ نہیں کیا. نو ڈاؤٹ ہی واز اے کورٹ ہسٹورین یا کورٹ کرانیکولر آف سلطان زین العابدین, مگر اسلام کے ساتھ ایز سچ کوئی ہی ہیڈ نو سافٹ کارنر فار دیٹ, بٹ اسٹل he appreciated and he accepted this reality that strange disbeliever in Allah became the savior of the people. میں نے دت کا ٹرانسلیشن میں اس کا کوٹ کر رہا ہوں, بیکاز frankly speaking I don't know Sanskrit. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو اب یہ ہے کہ کوئی نہ پیس ہے نہ پراسپیرٹی ہے, کیونکہ جب دنگے ہر دن دنگے ہوں گے تو آپ کا ایگریکلچر بھی نہیں, آپ کا ٹریڈ بھی نہیں, آپ کی سیفٹی بھی نہیں. اب آپ نے سیفٹی دے دی لوگوں کو, اور سیفٹی سے نہ صرف آپ کا مال جان جو ہے وہ محفوظ رہا, بلکہ آپ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی, انسان تو آخرکار اس کو زندہ رہنا ہے. خیر یہ ایک چیز جو ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسری بات جو ہے, اس وقت کا سویلائزیشن جو تھا نا, وہ مسلمانوں کا سویلائزیشن جو تھا وہ ایک ریفرنس سویلائزیشن تھا اس وقت. جس طرح سے آج کل یا آج سے پہلے مطلب ہم ویسٹ کو ایک ماڈل سمجھتے تھے, یا آج بھی ڈیولپڈ ورلڈ کو ہم ماڈل سمجھتے ہیں, انہی کا ہر ایک چیز جو ہے وہ بارو کر کے ہم اپنے آپ کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اور جو ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھتے ہیں. اس وقت آپ پڑھ لیجئے, یہ نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیکاز اٹ از آل از دا ڈومین آف, یعنی پبلک ڈومین میں سب ہے, لٹریچر بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ ایک کلک آج کر لیجئے, آپ کو لائبریری میں نہیں جانا ہے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ 8th سینچری سے 13th سینچری تک آپ دیکھ لیجئے کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا حالت تھی اس سویلائزیشن کی. تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلاسفی اور لٹریچر اور سارا جو ہے یہی ایک ریفرنس سویلائزیشن تھا. یہ ایک تو یہ اس کا امپیکٹ سارے نیبرہڈ, یہ تو ہم تو بارڈر پر رہتے تھے, یہ تو یہاں تک آیا. یہ تو 11th سینچری میں آج کا جو آج کا پاکستان ہے, یہ اس میں تو 11th سینچری میں یہ اسلام آیا تھا, محمود غزنی 11th سینچری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے سلطنت کا یاد 200 سال پہلے, کم سے کم 200 سال پہلے یہ آیا تھا. تو اس سویلائزیشن کا بڑا یہ دبدبہ تھا یہ, تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. اچھا تیسری بات جو ہے, جو یہ صوفیاء کرام جو ہیں, اب ہم اس کی طرف آ جائیں گے. صوفیاء کرام تو ضبط نفس تو پھل کرم ہے صوفیزم کا, ضبط نفس پر ضبط کرنا, یعنی دنیائی میٹیریلزم کے پیچھے نہیں, بلکہ ایون یہ کہ سم آف دیم ور ایون ریٹیسنٹ ٹو بیری, کیونکہ یہ ہم کو ڈائیورٹ اٹینشن کر لے گا, مے بی ہمیں گھر جو ہے نا, تو یہ ضبط نفس. اور اس ضبط نفس کو ایون سنسکرت کرانیکلرس نے کو مطلب ایکنالج کیا. مثال کے طور پر یہ جون راج کہتا ہے کہ دیکھ یہ جو میر محمد ہے اس کو تو پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے, حالانکہ ہی از ویری ڈائی ہارڈ کرٹیک آف میر محمد حمدانی, کیونکہ اس کے دور میں جو پالیسی ہوئی تو اس کی وجہ سے. تو مگر یہ بھی ایک تو یہ ہے کہ سمپل لائف دنیائی دولت کے ساتھ, ایٹ لیسٹ جب تک اسلام میں نہیں, یہ پھر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی جنریشن ہر ایک چیز میں آتا ہے, لیکن اس دور میں یہ جو حضرت جو امیر کبیر جس کو ہم بانی اسلام کہتے ہیں کشمیر میں, وہ آیا, ہی واز ان لیٹ 70s جب یہ یہاں آیا, تو وہ کوئی محل میں نہیں رہا. پلیز یہ ریممبر اٹ, ہی اسٹیڈ ان اے سرائے, وہ سرائے میں رہا. حالانکہ تمام بادشاہ اور عمراء اور وزراء جو بھی اس کے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے محل میں آئے, وہ نہیں رہا, اور اس نے اپنا کام کیا فار سم ٹائم اور لیفٹ, وہ چلا گیا. کوئی کہتے ہیں 6 مہینے رہا, کوئی کہتے ہیں 40 دن رہا. بائی دی وے 3 دفعہ نہیں آیا وہ کسی, یہ تو لیٹ 19th سینچری میں کسی نے کہا
کہ وہ 3 دفعہ آئے، تو ایک بار آئے ہیں صرف یا ایک بار آئے. ہاں، یہ تو ہم نے سب نے اس پر نا یہ ہم کنسنسس ہے جو بھی ہسٹورینز ہے آن دا بیس آف کنٹینیوس پروسیس. اینی وے، تو یہ جو ہے اس کا ضبط نفس. اب آپ دیکھ لیجیے یہاں ایک طرف دنیائی جو بھی ریلیجس کلاس تھا وہ اب ان میں مطلب وہ ڈی جنریشن آیا تھا، وہ صرف دنیائی مطلب لالچوں میں پھنسے ہوئے تھے دنیائی وغیرہ. تو یہاں ایک شے ہے اس کو اس کے ساتھ کچھ نہیں، تو یہ تو اٹیک کرے گا ہی آپ کو. تو اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے یہاں تو انہوں نے کوئی چھوت چھات اور یہ جو ہے کاسٹ سسٹم اور یہ نیچ ہے، یہ پیور ہے، یہ امپیور ہے، یہ وہ نہیں ہے. بیکاز دا بیسٹ ان دا آئیز آف اللہ از دا موسٹ پائس آف یو. یہ انہوں نے پھیلایا کہ کوئی بڑا آدمی اس سے نہیں ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، وہ یہ کسی خاندان سے پیدا ہوا ہے یا اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو خدا کے قریب ہے، جو پائس ہے، جس نے اپنے آپ پر ضبط نفس کیا، جو دنیائی لذات میں جس نے اپنے آپ کو نہیں پھنسایا ہے، ہی از دا موسٹ پائس. تو ان چیزوں سے تو یہ ہے ہی، ان چیزوں سے یہ ہوتا ہی ہے. تو یہ ایکچولی مینی فیکٹرز جو ہیں اس میں ایک وقت اور دوسری بات یہ تھی کہ 300 سال تک یہ کوئی 24 آورس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی آدمی آیا اور اس نے لوگوں کو کیا. اس میں ایک وقت ایک فیکٹر تھا، کچھ پرومیننٹ فیکٹر، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو آپ مجھے یہ میں آپ کو بتاؤں، میں انہیں کوٹ کرتا ہوں جو سنسکرت ورکس ہمارے ہیں اس وقت. مثلا میں آپ کو بتاؤں جب اسلام کا سویلائزیشن یہاں آیا، لوگوں نے دیکھا تو خود کہتا ہے شری ورا، sons are now fond of the muslas. They feel shy in studying the shastras. They enjoy their dishes and وغیرہ. یعنی یہ ایسی بات جب کوئی کلچر آتا ہے نا، ایک ریفرنس کلچر بنتا ہے کسی چیز، تو پھر جو لوگ جو ہیں وہ اسی کو امیٹیٹ کرتے ہیں in order to find a respectable place in the society. تو یہ بھی اس کا بھی ایک رول ہے. یہ جو خود کہتا ہے sons are now fond of the muslas. Musla means Muslims. And they feel shy of reading the shastras وغیرہ یہ وہ. تو مطلب مختلف. اچھا، اسی طرح سے مسلمانوں نے ٹیکنالوجی لائی یہاں. مسلمانوں نے یہ it became as it was a civilization. It came as a civilization. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ مثلا ٹیکنالوجی لائی، ساری جو مثلا آج کل ہمیں کرافٹس ہیں ہماری ہیں، تو وہی اسی زمانے میں آئے. تو میر سید علی ہمدانی کا کیا رول ہے کرافٹس یہاں لانے میں؟ میر سید علی ہمدانی، دیکھیے میر سید علی ہمدانی کے ساتھ 700 لوگ تھے، اور 700 لوگ تھے، سارے صرف تھیولوجنز اور پریچرز نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ یہ جو قافلہ آتا تھا یہ بہت مسافت کر کے آتا تھا اور راستے مہینے بھر لگتے تھے. اس لیے مختلف لوگوں کی ضرورت تھی جو پروفیشنلز ہوا کرتے تھے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات، جہاں ان کو جانا ہے، ان کو وہ ایسے سیر تفریح کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مشن تھا کہ ہم کشمیر میں اسلام پھیلائیں گے اور اسلام کی کلچر کو ہم یہاں کر لیں. یہ پرٹیکولرلی یہیں کے لیے آ رہے ہیں، یہاں آئے تھے نا، اور اسلامک کلچر کو مطلب یہاں پھیلانے کے لیے آپ کو مسجد بنانی ہے، آپ کو خانقاہ بنانا ہے، آپ کو کپڑے بنانے ہیں، آپ ایک پرٹیکولر کھانا بنانا ہے، باقی چیزیں کرنی ہیں، آپ کو ریلیجس اسکرپچرز چاہیں، آپ کو دوسری چیزیں چاہیں، آپ کو مدرسے چلانے ہیں، آپ کو مسجدیں چلانی کو ڈفرینٹ پروفیشنلز اکمپنیڈ دیم. میں آپ کو بتاؤں جو حضرت میر محمد حمدانی کے بارے میں اس کے ساتھ 300 لوگ آئے تھے، اور جو دو لوگ تھے، دو سید، اس کا سید ہے سید احمد سید خراسانی، تو وہ سید احمد لورستانی، یہ 2 سید اس کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے وہ آرکیٹیکٹس اینڈ بلڈرس آف جامع مسجد، انہوں نے ڈیزائن بھی وہی بنا اور انہوں نے ہی بنائی جامع مسجد جو سید تھے یہ. اس لیے یہ جو لوگ جو آتے تھے یہ ایک ٹیم ہوتی تھی، ایک کمپریہنسو ٹیم. اسی طرح سے آپ میر شمس الدین عراقی کے تو دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ ڈفرینٹ لوگ آئے تھے، وہ ڈفرینٹ کرافٹ جانتے تھے. شمس الدین عراقی کب آئے یہاں؟ میر سید علی ہمدانی کے بعد شمس الدین عراقی آئے؟ پہلے آئے بلبل شاہ صاحب، ہاں، اس کے بعد آئے میر سید علی ہمدانی. آئی ایم ٹاکنگ آف لیڈنگ جو تھے. پھر آگے میر محمد حمدانی، اور بعد میں آگے مطلب تھوڑا سا ٹائم ہو جائے گا وہ ہے میر شمس الدین عراقی. اور اس طرح سے یہ چلتا رہا، یہ مشن چلتے رہے. تو ان کے ساتھ لوگ آتے تھے
یہ بھی ایک جس نے یہ کرافٹ. اور دوسرا تھا ڈیلیبریٹ اٹمپٹ. جو ڈیلیبریٹ اٹمپٹ کانشیس اٹمپٹ کی رولرس نے، مثلا سلطان زین العابدین. سلطان زین العابدین نے مردان زیرک یعنی انٹیلیجنٹ پیپل کو بھیجا سینٹرل ایشیا، جو ڈفرینٹ مرکز تھا سینٹرل ایشیا، علم کا مرکز تھا، کرافٹس کا مرکز تھا، ٹیکنالوجی کا مرکز تھا. تو وہاں بھیجا اور ان کو وہاں سے ٹریننگ کر کے لایا، ان کو مدد معاش دے دیا، وہاں سیکھو. ان کو ان کے گھر ان کے فیملیز کو یہاں مدد معاش دیا تاکہ وہ آرام سے وہاں رہے اور سیکھیں اور پھر یہاں سے لوگوں کو سکھائیں. ایک چیز میں اس کے بارے میں بسائڈز دس بتاؤں، یہ آج کے لیے بھی انسائٹ ہے. آج کے لیے اس دور میں جو بھی کشمیر آتا تھا فار اینی پرپز، چاہے ٹریول کے لیے، چاہے انجوائمنٹ کے لیے، چاہے مذہب کے لیے، چاہے کسی چیز کے لیے، جو بھی یہاں آتا تھا اس کو پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو کوئی علم ہے. اچھا. اٹ از انسائٹ فار ٹوڈے آلسو. آپ کو کوئی علم ہے، کوئی کرافٹ جانتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کوئی جانتا ہنر ہے، ہے. کوئی سائنس جانتا ہے، کوئی کسی خاص علم میں مہارت ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے ہمارے لوگوں کو یہ سکھائیے. اچھا. اوکے. اس طرح یہ بھی ایک تھا. ایک تو یہاں لوگوں کو، ایک تو یہ ہے کہ ہی ایکسٹینڈڈ لبرل پیٹرنیج ٹو پیپل. اعلان مطلب اس کا بگل بجا تمام نیبرنگ ورلڈ میں کہ آئیے کشمیر از اوپن ٹو یو فار اینڈ وی ول ایکسٹینڈ آل پیٹرنیج. وہ بھی ایک تھا. یہاں سے وہاں بھیجے تاکہ وہاں آپ سیکھیں، وہ بھی ایک اسٹیپ تھا. تیسرا اسٹیپ یہ تھا کہ آپ جو بھی یہاں آتا تھا تو اس کو کہا جاتا کہ یہ ہمارے یہاں آج کل ٹورسٹس اتنے آتے ہیں، ہم کو بھی ان کو کہنا چاہے کوئی خاص چیز آپ جانتے ہو تاکہ آپ بھی یہاں لوگوں کو یہاں بتائیں گے، چاہے وہ میڈیکل کالج جائیں گا، انجینئرنگ جائے گا، ہماری یونیورسٹی میں آ جائے گا، یا اور کہیں کسی فیکٹری میں جائیں گے. اور میں نے بیسیکلی جب اسلام یہاں آیا، ابھی میجورٹی آف دا پاپولیشن از مسلم ناؤ، بٹ ایک چیز جو کئی سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یہاں کا اسلام اٹ از کائنڈ آف ڈفرینٹ فرام دا ادر پارٹس آف دا ورلڈ. یہاں کے اسلام میں ان ٹریڈیشن کلچرس کا بھی کچھ خیال رکھا گیا ہے. یہاں کے مسلم بھی ان پاسٹ کے ان ٹریڈیشنز کلچرس میں ابھی بھی ہے، لائک کہ کئی ساری چیزیں ہم ایسے کرتے ہیں شاید وہ دنیا کے باقی ملکوں میں مسلمان نہیں کرتے ہوں گے. یہ جو اس کا یہ بلینڈ جو ہوا یہ کیسے ہوا؟ آپ کے سوال کا جواب میں ایک ورڈ میں دے دوں گا اور پھر اس کو ایلابریٹ میں کروں گا. کشمیری اسلام از پرشنیٹ بائی ایکسٹینشن. یعنی بیسیکلی یہ جو ہم یہاں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں ٹیکسچول اسلام یا پیورٹن اسلام سے تھوڑا ہم ڈفرینٹ دیکھتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایکچولی پرشین سینٹرل ایشین ایٹماسفیئر میں یہ آلریڈی یہ ہوا تھا. اوکے. تو جو بھی کوئی پریکٹس آپ یہاں دیکھ لیں گے وہ پریکٹس آلریڈی وہاں تھی. ٹھیک. اور یہ جو لوکل کلچر یعنی جو اسلام کشمیر میں آیا، اٹ واز آلریڈی انفارمڈ بائی پرشینیٹ سینٹرل ایشین کلچرل سیٹنگس، جو سینچریز کا انگیجمنٹ رہا اسلام کو ود لوکل انوائرمنٹ. تو اس کی وجہ سے یہ اسلام جو تھا اٹ واز انفارمڈ، اگر ایک طرف یہ انفارمڈ تھا بائی اسکرپچول فاؤنڈیشنس، تو دوسری طرف یہ جو کلچرل جو سیٹنگس تھی اس کا بھی اس پر امپیکٹ تھا. تو اسی کو لے کر یہ چیزیں یہاں آئی. چاہے آپ کو لارنس کہے گا یہ سینٹ ورشپرس ہیں مثال کے طور پر، یا یہ کرتے ہیں، یہ آلریڈی صوفیزم کا تھا وہاں. اوکے. یہ آلریڈی صوفیزم کا تھا. جو بھی یہ صوفیزم جو یہاں آیا یہ آلریڈی چیزیں وہاں تھی جو ہم دیکھتے ہیں. تو مثال کے طور طواف کرنا اور زیارتوں کا اور سینٹس کا اور یہ ساری چیزیں وہاں تھی. لیکن جو آلریڈی ایک ٹریڈیشن تھا کہ لوکل انوائرمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا اور لوکل انوائرمنٹ کو ایسیملیٹ کرنا اسلام کی ترویج کے لیے، یہ اورینٹیشن آلریڈی اسلام کی تھی وہاں. اور صوفیزم جو ہے جس کے ذریعے سے یہاں کشمیر میں آیا، صوفیزم جو ہے اٹ از ٹالرنٹ ٹو اکاموڈیشن. یہ اٹ از اکاموڈیٹو ٹو local environment. It also borders close to the mysticism of other religions, and
it believes more on it gives secondary importance to externals. اوکے. تو اس چیز کو لے کر جو یہاں پھر جو آلریڈی تھا کہ ایک مطلب لیجیٹیمیسی جو آلریڈی ملی تھی کہ اسلام اور اسلامک کلچر جو ہے اٹ ہیز ٹو بی اکوموڈیٹو اینڈ ٹالرنٹ ٹو دا لوکل انوائرمنٹ اینڈ ایبزارب اٹ. تو اسی مطلب اسی نہج میں جو یہ کشمیر میں آیا تو یہاں بھی جو کچھ لوکل پریکٹسز تھی اس کو بھی انہوں نے ایسیملیٹ کیا. مثال کے طور پر لوکل پریکٹس میں یہاں جو یہ ناگا ورشپ تھا, ناگا ورشپ واز اے ویری اولڈ ورشپ کشمیر کا. ایون جو بعد میں جو ریلیجنز آئے یہ بعد کے ہیں. تو ناگا ورشپ کا امپیکٹ جو آپ ہمارا جو یہاں ہندوازم پر جو ہے وہ ناگا ورشپ, کیونکہ ناگ جو ہے ناگ ایکچولی سرپنٹ کو جو یہ اوریجنل بلیورز یہاں تھے وہ اسی جو پانی کے جو یہ ذرائع ہیں ان میں ان کا بلیف تھا کہ کوئی پاور رہتا ہے وہاں اور اس کی پوجا کرتے تھے یا مطلب اس کی عبادت کرتے تھے. تو یہ پاور جو ہے یہ سرپنٹ کی صورت میں یہ سانپ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جو جب آرینز یہاں آئے تو انہوں نے ان کو ناگ کہا یعنی سرپنٹس. ادروائز ناگ جس کو ہم آج کہتے ہیں چشمہ, یہ ناگ یہ چشمہ ہم اس کو کیونکہ بلیف یہ تھا کہ اس میں پاور رہتا ہے اور یہ پاور جو ہے یہ سرپنٹ کی صورت میں. تو یہ بلیف جو تھی یہ بڑی ڈیپ سیٹڈ بلیف تھی. تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں گے جو بھی نیلمت پران جو کہ ایک ریلیجس اسکرپچر ہے کشمیری ہندوز کا, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہنڈریڈس آف ناگس آر دیئر جن کی پوجا کرنی ہے. یہ انہوں نے ایکچولی ایسیملیٹ کیا لوکل بلیفس کو ٹو وائڈن دا سوشل بیس. یہ نہ صرف یہ انہوں نے کیا بلکہ یہ مسلمانوں نے بھی بعد میں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشمے ہیں ان میں جو لوگ ان میں جو رہتے تھے ہم نے ان کو اسلام میں کنورٹ کیا. اور ہم جو لوگ ہیں اور یہ کشمیر میں یہ تھا جب بھی کوئی خشک سالی ہوتی تھی یا بھی کچھ ہوتا تھا وہ ناگ کے پاس جاتے تھے, وہاں قربان کرتے تھے, وہ ذبح کرتے تھے جانور کو, تاکہ یہی بلیف تھا یہ سب کانشیس میں کہ یہاں کوئی رہتا ہے پاور وہ اس پانی کو چھوڑ دے. تو یہ سلسلہ فار ہنڈریڈس آف ایئرس. اور یہی وجہ ہے کہ کشمیری مسلمان جو ہے وہ یہ مچھلی نہیں کھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ناگ گاڈ. ناگ گاڈ یہ دیکھنے کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے. میں نے بھی سنا ہے یہاں بالکل میں آپ کو میں اسی کلچر سے تعلق رکھتا ہوں. آپ تو نئے ہیں, میں نہیں کھا سکتا ہوں یہ, کیونکہ میری سب کانشیس میں بڑا ڈیپ سیٹڈ ہے کہ یہ نہیں کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے. ریزن کیا دیا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایکچولی یہ ہے کہ بلیف جو ہے مینٹلٹی جو ہوتی ہے مینٹلٹی ہے اسٹیبل ٹائم, کلچر ہے اسٹیبل ٹائم, اٹ ڈزنٹ چینج کوئکلی. یہ ہوا یہ فار سینچوریز ٹوگیدر ایون فار تھاؤزنڈس آف ایئرس یہ ایک بلیف لوگوں کا رہا ہے کہ یہ ایک سیکرڈ ہے, یہ سپرنگ سیکرڈ, یہاں کوئی گاڈ رہتا ہے. اور یہ جی وہ تو چاہے مچھلی وہاں ہے وہ بھی ناگا والے کلچر کے ساتھ یہ بالکل یہ اسی کا ایکسپریشن ہے, یہ اس کا مینیفیسٹیشن ہے. تو کیسے کھائیں گے؟ اس میں تھوک تھوڑی ڈالنی ہے, تھوک بھی نہیں ڈالنی ہے. مسلمان نہیں ڈالے گا, وہ یہ نہیں کہ ہندو یا دوسرے جو وہ نہیں ڈالے, بلکہ یہ نہیں ڈالے گا, اس کو پوتر مانتا ہے. یہ ایکچولی اسی بلیف کا جو ہے یہ رہتا ہے. بلیف جو دیکھیے یہ بلیفس چینج ہوتی ہیں لیکن وہ اولڈ چیزیں جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ رہتی ہیں. نو ریلیجن ہیز بین ایبل ٹو برنگ ریولیوشن. کوئی ریولیوشن نہیں لا سکتا کیونکہ کلچر کا ٹائم جو ہے اور مینٹلٹی کا ٹائم جو ہے یہ اسٹیبل ہے. اٹس ناٹ ڈائنیمک, سو ڈائنیمک ایز ٹیکنالوجی, ایز اکانومی اور ادر آسپیکٹس. یہ اسٹیبل رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی ریولیوشن نہیں ہوتا ہے. ریولیوشن یو مین کہ لائک کوئی بھی ریولیوشن جو چیزیں ہمارے دماغ میں بسی ہوئی ہیں ان کو ہٹا نہیں بالکل سکتے. ایگزیکٹلی وہ رہتی ہیں, وہ چینج نہیں ہوتی ہیں. یہ باہر سے کچھ ہوتا ہے لیکن فنڈامنٹل وہی رہتے ہیں. آپ کوئی بھی ہے کہ چاہے آپ ٹیکنالوجیکل ریولیوشن لائے, آپ پولیٹیکل ریولیوشن لائے, آپ آئیڈیولوجیکل ریولیوشن لائے, آپ ریلیجس ریولیوشن سو کالڈ لائے, ریولیوشن نہیں ہوتا ہے کیونکہ پاسٹ کی کنسسٹنسی رہتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں گا, ہم جو ہے نا ہم ابھی وہی ہیں جو ہم پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنوں کو پیار کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ہم 21st سینچری سے ہیں. ہم کہیں گے ہم ڈفرینٹ نہیں ہیں. جس طرح سے وہ لوگ سیلفش ہوتے تھے ہم بھی سیلفش ہیں. آج
ہماری بھی میں ہم جس طرح سے وہ لوگ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں ہم بھی اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں, اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں. یہ کنسسٹنسی ہے, مینٹلٹی ہے یہ. اور وہ مطلب جس طرح سے مثلاً ہم لوگ جو پینتھیزم کا امپیکٹ جو ہے, پینتھیسٹس لوگ تھے جو دے بلیوڈ ان ڈفرینٹ جو بھی نیچرل مینیفیسٹیشنز ہیں, درخت ہیں, پہاڑ ہیں, جھیل ہیں, جو بھی ہے اس کی پوجا کرتے ہیں, اور سن کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ لگتا تھا کہ یہ کچھ یہ ہے, اسی سے ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کا امپیکٹ رہا. اگر توحید کا ریلیجن بھی آ گئے مگر انہوں نے ایسی چیزیں کی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کو بنایا, کوئی مجسمہ بنایا یا کسی طرح سے اس کی پوجا کی, وہ توحید نہیں رہا. آپ بدھزم کو دیکھ لیجئے, بدھزم بھی نہیں مانتا تھا لیکن انہوں نے بھی مجسمے بنائے, انہوں نے بھی آئیڈلز بنائے, انہوں نے بھی امیجز بنائے. تو جب مسلمان آئے تو مسلمانوں نے بھی مطلب اس ٹو سیٹسفائی دا پالیتھیسٹک نیڈ ان مونوتھیسٹک ریلیجن. لوکل ٹریڈیشنز کلچرز کو بالکل یہ ہے نا, مینٹلٹی ہے, سینٹیمنٹ کو میں انڈرسٹینڈ کیا. ٹریڈیشن ہو, مینٹلٹی ہے یہ, ایکچولی مینٹلٹی بنتی ہے انسان کی. تو اس کو سیٹسفائی, یہ مطلب وہ جنہوں نے بھی کچھ انوویشنز کی یا بتایا, ان کی نیت تو صاف تھی کہ بیکاز وداؤٹ دس یو کوڈ ناٹ سرو یور ریلیجن. یہ تو سب میں نے کہا پہلے بدھزم میں پراناز لکھی, سوری ہندوازم میں پراناز لکھی گئی ہے. پراناز کا بھی مطلب یہ تھا کہ لوکل جو بلیفز ہیں, لوکل بلیفز جو ہیں, پریکٹسز جو ہیں, ان کو ہم کو اسیمولیٹ کرنا ہے, دین پیپل ول بی ایبل, دین پیپل ول ایکسیپٹ اٹ. تو یہی خانقاہ کا کیا رول رہا ہے؟ جیسے ہمارے پاس خانقاہ مولا ہے, چار شریف کی دیکھیے درگاہ ہے ساؤتھ صوفیزم کا, کشمیر میں, جی ان کا کیا رول رہا ہے اسلام کے پھیلاؤ میں؟ جی صوفیزم جو تھا نا, صوفیزم کا ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن تھا خانقاہ. تو خانقاہ واز ایکچولی سینٹر آف اسپرچول ایجوکیشن, ایجوکیشن بھی اور پریکٹس بھی, اور ایک ساتھ ساتھ ایک سوشل انسٹیٹیوشن تھا. یہاں جو لوگ آتے تھے, پہلے تو میں بتاؤں گا آپ کا ایک خاص یہ ہے کہ اس نے کیا رول کیا. یہ اوپن تھا ہر ایک کے لیے, جو بھی وہاں جائے, وہاں بیٹھے, وہاں سیکھے, وہاں پریکٹس بھی کرے, وہاں سیکھے بھی, اور وہاں کھانا بھی کھائے, بیکاز اٹ واز اے بورڈنگ ریزیڈینشل یونیورسٹی یہ ہوا کرتی تھی, اسپرچول یونیورسٹی. اور یہاں سے جو تھے, یہاں سے یہ صوفیہ جو اسپرچولی ایجوکیٹڈ بھی ہوتے تھے اور پریکٹس بھی کرتے تھے, وہی ان کا مقصد تھا, وہی پیدا کرنا اور اس اسلام کی ترویج کرنا. اور یہاں یہ جو تھا اوپن تھا, لوگ آتے تھے, رہتے تھے, وہاں سیکھتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے. تو یہ ایکچولی سینٹرس آف ڈیفیوژن آف اسلام, سینٹر آف اسپریڈنگ اسلام یہ تھی. تو خانقاہ جو تھا صوفیوں کا امپارٹنٹ انسٹیٹیوشن تھا یہ. تو اسی کے ذریعے جو اسلامک سویلائزیشن ہے, اسلامک تہذیب جو تھا, وہ ڈیفیوز ہوتا تھا فرام دس سینٹرس آف ڈیفیوژن آف اسلام اینڈ اسلامک کلچر. سو جب آپ اسلام ان کشمیر یا میکنگ آف ارلی کشمیر لکھ رہے تھے, جیورنگ ریسرچ کیا کوئی ایسی فائنڈنگس ہے جو آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, یا کوئی ایسی کیس اسٹڈی جو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک یہ دا میکنگ آف ارلی کشمیر کی بات ہے, تو جو کیپٹل فائنڈنگ ہے میری, جب بہت ہی امپورٹنٹ فائنڈنگ وہ یہ ہے کہ دیٹ فار اسٹڈنگ کشمیر ہسٹری the students, the researchers should not study it within the boundaries of the valley. Instead, it has to be situated in the context of the immediate and distant neighborhood, because it is the product of both exogenous and endogenous forces. Number one. Number two, جو ہم آج بات کر رہے ہیں سافٹ بارڈرس کی, سافٹ بارڈرس نہ صرف یہ کہ تجارت پھیلے, کلچرل ایکسچینج ہو جائے, بلکہ پولیٹیکل ڈسپیوٹس بھی ریزالو ہو جائیں گے. یہ کوئی آج کا آئیڈیا نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اینشینٹ اور میڈیول ہسٹری دیکھ لیں گے تو اس وقت سیم لیسلی لوگ جو تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سیم لیسلی جاتے تھے, بارڈر سافٹ تھے. تو کلچرل ایکسچینج ہوتا تھا, کمرشل ایکسچینج ہوتا تھا, اور پولیٹیکل ایشوز بھی زیادہ ایمرج نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو
میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیج ہے، یہ سیج جو ہے اٹ از موسٹ پرابلی بیکاز آف دا سنیپنگ آف ٹائز ود دا ورلڈ. جو حالات کی وجہ سے جو ایک سیج ہو گیا کشمیر کا، it is the present unfortunate situation is the product of this development. اگر کشمیر جو ہے if it remains open, if it restores its geography which God has given to it, so these issues, economic issues or political issues will be automatically resolved. This is my finding This so is far your as understanding of the this is entire my issue. But is understanding. there any issue, is there any like case study or is there any finding جو آپ نے ہسٹری میں دیکھی شاید ہی باقی کتابوں میں وہ دیکھنے کو آپ کو ملی، اور آپ جب ریسرچ کر رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ ہاں کشمیر کے بارے میں یہ بھی کوئی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں تھی؟ میں نے کہا کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ سب لوگ جن کی کتابیں میں نے پڑھی انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ یہ ہم دیکھ لیں گے جو ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں is it something which has developed here indigenously or it is the product of interactions. یہ شاید لوگوں نے اس کو یہ کیا، اگنور کیا لوگوں کے نے. نمبر ایک. نمبر دو، جو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈو گریکس، شاکاز، پارتھینس، جو ان کا امپیکٹ جو ہے کشمیر پہ جو رہا، اس پر بھی لوگوں نے مطلب کچھ خاص نہیں لکھا. جو میں نے اس کتاب میں مطلب تقریباً میں نے کوشش کی ایک ڈیٹیلڈ اس پر مطلب ایک ڈسکشن کرنے کی کوشش میں نے کی. یو ول فائنڈ کمپیریٹیولی اے بیٹر اینڈ سو ٹو سے فلفلنگ انفارمیشن ہیئر. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات جو یہ کہ امپائر بلڈنگ جو کشمیر میں جو ایک امپائر بلڈ ہوئی، یہ امپائر بلڈ کیسے ہوئی اور اس کی آئیڈیالوجیکل اور دوسری جو نانسز جو تھے اس کے، تو وہ آپ دیکھ لیں گے اس کتاب میں، آپ دیکھ لیں گے یہ. تیسری بات آپ دیکھ لیں گے کہ جو کشمیر میں جو کشمیر کا ریلیجن جو ہے، کشمیر کی بلیفز جو ہیں، وہ اگرچہ یہ مطلب پارٹ آف اوور آل پان انڈین دیکھ لیں گے، مگر پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کا جو ہندوازم ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو اس ڈفرینس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے یہ جو نیلمت پران لکھی گئی ہے، مطلب جس طرح سے وہاں تیرتھ ہیں اس طرح سے یا کشمیر میں بھی ان کو وہی امپورٹنس دے دی گئی جو آپ مین لینڈ انڈیا میں دیکھتے ہیں. کیونکہ پرپز یہ تھا کہ کشمیر جو ہے یہ ایک اپنا فل فلیجڈ ایک سویلائزیشن ہے. دوسری بات. تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بلیفس ہیں they have remained dynamic. In terms of beliefs, Kashmir has remained dynamic. And it has changed the beliefs. So many beliefs have remained at different times dominant traditions. But no tradition is pure. It has carried many things of the past with it. تو یہ ٹرانسلیشن آف دا ٹرانسلیشنز ہے یہ. یعنی مطلب آلریڈی جو ہوا وہ خود ٹرانسلیشن تھا. مثال کے طور پر کوئی بھی جو ہم نے باہر سے لایا وہ خود بھی ایک ٹرانسلیشن تھا سینٹر کی مقابلے میں. پھر جب یہاں آیا ہم نے اس کو اپنے طریقے سے پیش کیا. یہ واز اے ٹرانسلیشن آف ٹرانسلیشنز. تو کوئی ٹریڈیشن جو ہے وہ کہیں ڈومیننٹ رہی. ہم کہیں گے یہ ٹریڈیشن، ایوری ٹریڈیشن، مطلب آپ ایون شیوازم دیکھ لیجیے، اٹ از آلسو اے سنتھس آف سو مینی بلیفز. ویشنوازم دیکھ لیجیے، سو مینی بلیف. ادر تانترسزم دیکھ لیجیے، ایمالگام آف مینی بلیفز. تو ہر ایک چیز ڈائنمک رہا ہے، سنتھیٹک رہا ہے، ٹرانسلیشن آف ٹرانسلیشن رہا ہے. اوکے لیٹس کلوز دس، بٹ بفور کلوزنگ لیٹس ڈو اے ریپڈ فائر راؤنڈ جس میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا اور آپ ایک ورڈ میں اس کا جواب دیں گے. جی. سو ٹو بگن ود
اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کشمیر کا موسٹ انفلوئنشل جو پرسنالٹی رہی ہے ہسٹری میں وہ کون رہے ہیں؟ سلطان زین العابدین. ون myth about اسلام ان کشمیر. One myth about Islam in Kashmir. Myth is that it was that something miracles were played by the Sufi saints because of which Islam spread in Kashmir. This is the big myth. اوکے. موسٹ انڈر ریٹڈ اگر پیریڈ ہم ہسٹری میں دیکھیں کون سا پیریڈ رہا ہے؟ Most underrated. یس. Most underrated period is, first of all, it is the early ancient period. Early ancient Kashmir. Because Raj Tarangani gives details from 8th century. اوکے. So people have discussed this post 6th, 7th century Kashmir. Before 6th, 7th Kashmir, there is thousands of years of history that is not properly explored and studied and brought to light. اوکے. ون shrine every Kashmiri should visit. One shrine every Kashmiri should read. It is an ideological question. Yeah. And but as a Kashmiri, I will repeat what Kashmiris believe, irrespective of caste, color, creed. That is Sheikh Nuruddin's shrine. اوکے. And Lal Ded's shrine. Because Lal Ded also is respected both by the Muslims and Hindus. Muslims always say, you are like Sheikh Lal Ded Hish. You are like Lal Ded. With pride say that Explain Lal Ded in one word. Lal Ded is something which is acceptable to everyone. And Nundrishi in one word. Nundrishi is also acceptable to everyone because they represent the collective mentality of Kashmiris and they have expressed it in their own language. One book every Kashmiri should read other than yours. You may say yours, so One book every Kashmiri should read. every So other than Kashmiri. yours, No, I recommend that are you talking to the of people. ancient or medieval? Yeah, on history. Ancient or medieval or modern? Overall history. But there's Any unfortunately, there's no book which will give you a satisfactory and authentic account. If you have somebody asking that she wants to read just one book on Kashmiri history, what would that be? One book. Yeah, just one book. I will suggest one book which is not original, which is a summary of what has already been written. Okay. But this is also an old one. It has not incorporated the recent writings. That is to be given allowance for. وہ ہے بامزی کی ہسٹری آف کشمیر مگر میں نے آپ کو بتایا کہ ریسنٹ رائٹنگ جیسے میں نے اور دوسرے نے جو بھی لکھا ہے اس کو بیکاز ہی ڈائڈ سم. آپ کی کتاب تو میں ریکمینڈ کر ہی رہا ہوں. آئی وڈ ریکمینڈ ایوری ون ٹو ریڈ یور بک اسلام ان کشمیر اینڈ میکنگ آف ارلی کشمیر. سو دس ادر دین دیٹ. جی میں نے کہا کہ وہ بس اگر کوئی اف سم وانٹس جنرل انفارمیشن اباؤٹ کشمیر ہی شوڈ ریڈ دس بامزیز بک اور صوفیز کشیر. Okay. Sufis Kashmir. So what's the defining feature of Kashmiri Islam, the one we were discussing, in one word? Defining feature of, I told you it is permeated by Islam in Kashmir is permeated by extension. یعنی جو پرشیا سینٹرل ایشیا میں آلریڈی کچھ اس کے ساتھ مطلب جو انگیجمنٹس ہوئی جس کی وجہ سے اٹ از انفارمڈ بوتھ بائی دیئر انوائرمنٹ ایز ویل ایز بائی اسکرپچرس. یہاں ایک وہ ہے, دوسرا ہم نے اور بھی جو لوکل جو تھے انوائرمنٹس, لوکل انوائرمنٹ اس کو بھی اس میں اسیمولیٹ کیا اور اسلامائز کیا اس کو. Define Kashmir in one word. Kashmir is a global civilization. That is why the Kashmiris have always been tolerant and humane. And if we ignore the recent aberration, which is the product of exogenous factors rather than the product of endogenous. And Kashmiriyat in one word? Kashmiriyat is, I will tell you, it is a recent invention. It is not something in ancient or medieval literature. Okay. And if we explain it or define it in the context of what the circumstances or the ideology which was at its back, Kashmiriyat means something which is accommodative, which is syncretic, which is tolerant, but at the same time has an aspiration of internal autonomy.
تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. میں آپ کا چاہوں گا کہ ہمیں پھر سے آپ کا موقع زیادہ ملے. زیادہ آپ کا ہی شکریہ ہے کہ آپ نے موقع مجھے دیا، تاکہ تو آپ کی ہم وساطت سے میں دوسروں کے ساتھ، اپنے آڈینس کے ساتھ جو ہے اپنی جو خام نہیں خیالات ہیں اس بہت کے بہت ساتھ شیئر کر انٹرسٹنگ دوں. کانورسیشن تھی. ہم چاہیں گے کہ ہمیں پھر سے موقع ملے کہ ہم پھر سے کسی اور ایشو کو لے کر بات کریں گے، کیونکہ 1 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ میں 1 گھنٹے کی کانورسیشن میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم ہسٹری کے سارے پہلوؤں پہ بات کر سکتے ہیں. اگر تو اگر سالوں سال لگیں گے اگر سب ساری پہلوؤں عمر پہ. ہم گزاریں گے رائٹ. تو پھر بھی یہ کہیں ختم نہیں ہوگا. ٹرو ٹرو دفتر ہا باید نوشت، ٹرو ٹرو اس کے ٹرو لیے ٹرو. دفتر لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، کم سے کم ایک پریفیس اس کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، جو ہماری تواریخ ہے جس پہ کم بات ہوتی ہے، اور ہماری آج کی جنریشن بھی پڑھنے میں بہت کم ٹائم دیتی ہے ہسٹری کے جی جی. سبجیکٹ کو. اور اور اگر پڑھتے بھی تو جی زیادہ جی جی اکیڈمک جی ہوتا ہے، بفور بہت لمیٹڈ بفور ہوتا آئی ہے. لیو آئی فارگاٹ ٹو ٹیل یو ون امپورٹنٹ تھنگ. یس. جو آپ نے اسلام کے بارے میں دیکھا ہاں. کہ رول کیا ہے اسلام کے بارے میں، ہوں جو بھی سورس آپ دیکھ لیں گے، ہوں چاہے آپ پرشین سورسز دیکھ لیں گے یا آپ سنسکرت سورسز دیکھ لیں گے، کشمیر میں اسی وقت کنورژن کی بات لکھی گئی ہے جب یہاں کوئی صوفیہ کرام آئے ہیں یا کوئی صوفی بزرگ آیا ہے. ہاں. There is a strong coincidence between the presence of a Sufi and the incidence of conversion. اس سے باہر کچھ نہیں ہے. اوکے. That speaks So of it was the more personally predominant role, driven, the personality کا ایک fundamental impact role ہوتا of تھا. the Sufis in ہوں. spreading or converting people. اوکے. Again, I am repeating, there is a strong coincidence between the presence of a Sufi and the incidence So it of was conversion. personality کا impact ہے, right? چونکہ آئے نا صوفیہ کرام باہر سے، ہاں. اسی لیے پریزنس ان کی اور ہوں. انسیڈنس اس سے باہر نہیں ہے. اوکے. یعنی رولر کے کانٹیکس میں کہیں کنورژن نہیں ہے. اوکے. اوکے. اگر کنورژن ہے، یہ کانٹیکس ہے ایک صوفیہ کرام کی اس کانٹیکس کی میں، پرسنالٹی کا. اس کی یہ پلانی یہی ہو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.